عبداللہ فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی مومن یا فاجر ایسا نہیں جس کے لیے اللہ نے ایک حلال رزق مقرر نہ کر دیا ہو۔ اللہ نے سب کے لیے ایک حلال رزق مقرر کر رکھا ہے۔ فَإِن صَبَرَ حَتَّى يَأْتِيَهُ، اگر صبر کر لے، اگر اس رزق کے آنے میں کچھ تاخیر ہو جائے، صبر کر لے، تو وہ اس کا حلال رزق اس کے پاس آ کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک حلال رزق مقرر کر دیا، اگر تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے، صبر کر لے، وہ اس کا رزق آ کے رہے گا، وہ اس کا رزق کہیں نہیں جاتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ۔ دین کس سے سیکھا؟ محمد رسول اللہ سے۔ تربیت کس کے یہاں ہوئی؟ اللہ کی نبی کے صحبت میں۔ مقام کیا ہے؟ صحابہ میں امام۔ ہاں امام، قرآن کی تفسیر کے امام۔ کیا بات سمجھا رہے بھائی؟ کہ جو اللہ نے حلال رزق لکھا ہے، آگے پیچھے ہو جائے، دیر سویر ہو جائے، صبر کر لے، یہ اس کے پاس آ کے رہے گا۔ فرمایا فَإِن جَزَا، اگر شور شرابہ کرنا شروع کر دیا اور حرام راستے تلاش کر لیے، فَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِّنَ الْحَرَامِ، حرام سے تلاش کیا، نَقَصَهُ اللَّهُ مِن رِزْقِهِ الْحَلَالِ، اللہ اتنا ہی اس کا حلال اس سے اٹھا لے گا۔ ملنا تو اتنا ہی ہے۔ اس نادان نے اللہ کو بھی ناراض کیا، حرام بھی کمایا، ملا وہی جو اس کے لیے ہے۔ تو اگر حرام راستے سے لے گا، اللہ اتنے حلال سے محروم کر دے گا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی اور ان پیارے صحابہ کی باتوں پہ یقین نصیب فرما دے۔ پھر مسلمان ہو کر بھی جو اسے یقین ہو، ایمان ہو، وہ بھی کھوٹا بیچ سکتا ہے، ناپ تول میں کمی کر سکتا ہے، جھوٹ اور خیانت کر سکتا ہے، حرام کے دروازے کھٹکھٹا سکتا ہے، وہ بھی تھوڑی سی آگے پھر تاخیر پر شکوے شکایت اللہ سے کر سکتا ہے۔ ارے اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، اگر آگے پیچھے ہو گیا، صبر کرے گا، اس کا ملے گا اسے جو اللہ نے لکھا ہے۔ لیکن اگر حرام کا دروازہ کھٹکھٹایا، حرام کا راز حلال سے محروم ہو جائے۔ فرق یہ ہے کہ حرام اپنی نحوست لے کے آئے گا، حلال اپنی برکت لے کے آتا۔ فرق یہ ہے، حرام اپنی نحوست لے کے آئے گا، حلال اپنی برکت لے کے آتا، اس لیے کہ حلال کا ایک بس اوقات لاکھوں پہ بھاری ہو جاتا ہے، اور بس اوقات حرام جب اپنی نحوست کے ساتھ آتا ہے، جو ہوتا ہے اس کا بھی نفع ختم ہو جاتا ہے۔ گھاٹا اپنا ہی کیا ہے، گھاٹا اپنا ہی کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمان لگے، صبر کر لینا، تیرا حلال کہیں نہیں جانا، تیرا حصہ کہیں نہیں جانا۔ اللہ میں یقین نصیب فرما دے۔ اسلام آسمانی مذہب میں سب سے آگے ہے، اس کا تو پیغام ہی امن اور سلامتی ہے۔ اگر اس کے ماتحت رہنے والے غیر مسلم بھی ہیں، تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ان کی جان و مال کا تحفظ بھی اسلام کی ذمہ داری ہے۔ ان کی جان و مال کا تحفظ بھی اسلام کی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں جب بھی اسلام کو موقع ملا ہے، اس نے دنیا کو امن اور سلامتی کا پیغام اور تحفہ دیا ہے۔ یہ غلط ذہن سازی ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ نئی نسل کے ایمان اسلام پہ اسلام ہتھیانے کی سازش ہے کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں فساد کا ذریعہ مذہب ہے، تاکہ یہ نئی نسل دین کی طرف نہ آئے، قرآن کی طرف نہ آئے، اسلام کی طرف نہ آئے، مسجد کا رخ نہ کرے، معلم کی صحبت میں نہ بیٹھے، درسگاہ میں نہ آئے، یہ چکلوں میں جائے، یہ گندگیوں میں جائے، اور اس نسل کا حال تیزی سے بگڑ رہا ہے۔ تیزی کے ساتھ یہ نسل بگڑتی چلی جا رہی۔ ہر آنے والے دن کے اندر ایک خوفناک کہانی سنائی جا رہی ہے کہ اسلام سے اس قدر اس نئی نسل کے بیزاری ہے کہ اللہ کی ذات کا انکار۔ آپ کے اس معاشرے کے اندر مختلف انداز سے
ورکشاپ کے نام پر، تربیت کے نام پر، سیمینار کے نام پر مختلف انداز سے ایک تو انہیں مذہبی ماحول سے دور کیا گیا، اور پھر ان کے لیے جال بنے گئے، اور پھر انہیں بے دین اور لادین بنا دیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، اگر اپنے ارد گرد کے ماحول میں نظر ڈالیے تو نئی نسل اللہ کے گھر میں آنے والی کتنی ہے، لیکن قرآن نے تو اس نئی نسل کی تعلیم اور تربیت کا اتنا اہتمام کیا ہے، اس نئی نسل کی، اس لیے کہ قوموں کی بقا اس نئی نسل کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے، نئے خون کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ کتنے سخت دل ہوتے ہیں، باپ بیٹے کو نہیں معاف کر رہا ہوتا، بیٹا ماں کو نہیں معاف کر رہا ہوتا، میاں بیوی زندگی کی 40 سال اکٹھے گزارے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بہن بھائی جو 20 سال 30 سال ایک دسترخوان پر کھایا پیا بڑے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیسے دل سخت ہو گئے؟ ایسے خونی رشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اظہر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام فلعنهم الله عند ذلك فأصمه وأعمى أبصاره۔ ایک وقت آئے گا بہت معلومات ہو، بہت معلومات کی فراوانی ہوگی، بٹن دبائی اسکرین پہ ساری تحقیق ساری ریسرچ سامنے آ جائے، ہاتھ رکھیے بس ساری معلومات آنکھوں کے سامنے آ جائیں، وضيع العمل، عمل نہیں ہو، کردار نہیں ہو۔ حضرت عمر فرمایا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میری معلومات سے آدمی بڑا ہوتا عمل کے بغیر تو اللہ اہل کتاب کے علم والوں کی مذمت نہ کرتا، اور میرے عمل سے کام بنتا اخلاص کے بغیر تو منافقین کی مذمت نہ ہوتی۔ اظہر الناس العلم وضيعوا العمل، بہت معلومات، عمل کوئی نہیں۔ وتحافوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب، لوگ زبان سے محبتوں کا اظہار کریں گے، وتباغضوا بالقلوب، لیکن دلوں میں بغض ہوگا۔ خوشی کے موقع پہ تحفے بھی جا رہے، ہدیے بھی جا رہے ہیں، تحائف بھی جا رہے ہیں، خوشیوں میں شریک بھی ہو رہے ہیں، لیکن دل صاف نہیں، دل صاف نہیں، جھوٹی زبانوں سے کہہ رہے ہیں آپ کا گھر دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، اندر حسد کی آگ جل رہی ہے، آپ نے بڑی بارونق محفل جلائی ہے لیکن اندر سیاہی ہے، بغض، کھوٹ ہے اندر۔ کیا سچ کہا ہے اللہ کے نبی نے، کیا سچ کہا ہے؟ فرمایا وَتَحَابُّوا بِالْأَلْسُنِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ، لوگ زبان سے محبتوں کا اظہار کریں گے لیکن دل محبت کی مٹھاس سے خالی ہوں، یا بغض کے ڈیرے ہوں، یا حسد کینہ ہوگا۔ پھر فرمایا وَتَقَاطَعُوا الْأَرْحَامَ، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں، ہر ایک سے جھگڑا، ہر ایک سے لڑائی، ہر ایک سے ٹوٹ پھوٹ، وَتَقَاطَعُوا الْأَرْحَامَ، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں۔ سب سے محبت بڑا رشتہ بیٹی اور ماں کا، بیٹے اور باپ کا، بیوی اور شوہر کا، اس سے زیادہ محبت بڑے رشتے کوئی نہیں ہوتے۔ بیٹی اور ماں کا، بیٹے اور باپ کا، بیوی اور شوہر کا۔ میرے عزیزو، جب ان رشتوں کے اندر بھی ایک دوسرے کے لیے دل صاف نہ رہے تو بتاؤ پھر دل صاف کس کے لیے رہے؟ جب ان رشتوں کے اندر بھی ایک دوسرے کے لیے دل صاف نہ رہے، معاف کرنے کے لیے تیار کرنا ہی، درگزر کرنے کے لیے تیار کرنا ہی، یہاں جب درگزر معافی نہیں، دل صاف نہیں، تو بتاؤ پھر کہاں ہوں گے؟
سارے رشتے خراب ہو رہے ہیں، اور اس کو ہم برائی نہیں سمجھ، اسے ہم برائی نہیں سمجھتے، اسے ہم نغوتت ہی نہیں سمجھتے، اس پر توبہ ہی نہیں ہوتی، اس پر اللہ سے معافی ہی نہیں مانگتے کہ دل گندگی سے بھرا پڑا ہے۔ وہ بھی تہجد پڑھ رہی ہے، یہ بھی نمازیں پڑھ رہا ہے، دل ایک دوسرے سے خراب ہے۔ اس کے ہاتھ میں بھی تسبیح ہے، وہ بھی مراقبے کر رہا ہے، دل ایک دوسرے کے لیے خراب ہے، خراب ہے، دل صاف نہیں۔ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ وَتَقَاطَعُوا الْأَرْحَامُ، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں۔ اس سے زیادہ پاکیزہ رشتے اور کیا ہو سکتے، کیا ہو سکتے، اور کیا ہو، زندگی بھر میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، جوان بچے کیا ہو گئے، ان کی غلط فہمیاں بڑھ گئے، ان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے، ان کے آپس کے تعلقات خراب ہو گئے۔ جس رشتے کی بدولت یہ اولاد آئی تھی، اسی اولاد سے ماں باپ کے رشتے خراب ہو گئے۔ کیا عذاب ہے، یہ کیا مصیبت ہے۔ تو دل صاف ہو، دل صاف رکھے، اور جو جس قدر معاف کرے گا، درگزر کرے گا، اور اس پر مجاہدہ کرے گا، اللہ کے ہاں اتنا ہی بڑا نور ملے گا، اتنے ہی بڑے انعامات ملیں گے، اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ صاف دل ہو۔ میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑی عبادات، تھوڑی نفلی عبادات، لیکن دل صاف ہے، اس کا نور بڑھیا ہو۔ کثرت سے نفلی عبادات، دل گندا ہے، کوئی نور نہیں ملے۔ یہی پہ ہو تو کون پہلے درگزر کرتا ہے، کون پہلے معافی مانگتا ہے، کون جوڑنے میں آگے بڑھتا ہے، اس کا انعام بڑھاؤ، اس کا انعام بڑھاؤ۔ تو دلوں کو صاف رکھنا اور درگزر کرنا، میرے عزیزو، یہ جنتی ہونے کی ایک بڑی علامت ہے۔ اللہ رب العزت یہ عمل ہم سب کو نصیب فرما دے، اور صاف اور پاکیزہ دل کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، اس پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رزق کا ملنا نہ ملنا، بڑھنا اور کم ہونا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ 2 دکانیں ہیں، اب 3 دکانیں ہو گئی، تو اب رزق بڑھ جائے۔ نہ چاہے تو ایک دکان سے اتنا دے دے جو 3 دکانوں سے ملتا ہے، اور دینا چاہے نہ دینا چاہے تو 10 بھی بن جائیں، وہی ملے گا جو اس کا حکم ہے، وہی حکم جو اس کا حکم ہے۔ یہ فیصلہ رزق کا اس کے ہاں سے ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے رزق کے فیصلے آسمان سے آتے ہیں۔ ایک ڈاکو رات کی، ایک چور رات کی تاریکی میں دیوار کے اوپر پھنانگنے لگا، اندر سے آواز آئی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، جانتا تھا، قرآن جانتا تھا، کھڑا ہو گیا، کہ لگا میں اپنا ایمان بھی خطرے میں ڈال رہا ہوں، جان بھی خطرے میں ڈال رہا ہوں، رزق تو آسمانوں پہ ہے، کیوں نہ ہو آسمان والے سے رابطہ کر لیا جائے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے رزق کے فیصلے آسمانوں پہ ہیں۔ اس لیے مسلمان جب رزق کے ٹھکانے پہ بھی جاتا ہے نا، تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے جاتا ہے۔ اللہ تیرا حکم ہے، تدبیر کر رہا ہوں، تیرا حکم ہے، اسباب اختیار کر رہا ہوں، لیکن اس کے دینے نہ دینے میں فیصلہ تیرا ہے، فیصلہ تیرا ہے۔ تو عورتیں گھروں میں اشراق کی نماز پڑھا کرتی تھیں، مرد مزدوری اور محنت کے لیے نکلتا تھا، اللہ ان کی روزیوں میں برکت دیا کرتا تھا، اللہ ان کی روزیوں میں برکت دے دیا کرتا تھا۔ تو یہ حکم ہے اللہ کا کہ دنیا میں اسباب اختیار کرنے ہیں۔ پرندہ ہے نا، چاہے تو گھونسلے کے اندر بھی اللہ اسے رزق پہنچا دیتا ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں وہ فضا میں اڑتا ہے اور جا کے اپنا رزق تلاش کرتا ہے۔
لیکن اسے پتہ ہے کہ روز کی روزی اسے ملتی ہے، کہیں اس کا ذخیرہ نہیں ہے، کہیں اس کا گودام نہیں ہے، روز پیٹ بھر کے واپس آتا ہے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ بھی ہے اور اللہ کے اس حکم کی تعمیل بھی ہے کہ محنت کر رہا ہے۔ تو مسلمان بھی اس دنیا میں اسباب و وسائل اختیار کرتا ہے، لیکن اس کا ایمان اور یقین کیا کہتا ہے؟ دے گا اللہ، دے گا اللہ۔ دنیا میں کون سی ایسی کانفرنس ہوتی ہے جہاں بائروں کے بارے میں یہ تجویز ہوتی ہے کہ تم نے اس دکان پہ جانا ہے، تم نے اس دکان پہ جانا ہے، تم نے اس فیکٹری سے خریدنا ہے، تم نے اس کارخانے سے خریدنا ہے؟ یہ اللہ دلوں میں ڈال، یہ اللہ دلوں میں ڈالتا ہے۔ بس اوقات دو سکے بھائی دو دکانوں پہ بیٹھے ہیں، ایک خالی ایک بھری ہوئی ہے۔ تو رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کے حکموں کے تابع ہے۔ اللہ کرے یہ یقین آ جائے، اللہ کرے اس پر ایمان پختہ ہو جائے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی کر کے زمین میں فساد مت مچاؤ۔ فسادی وہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے زمین پہ فساد ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کس کا نام ہے؟ یا تو خالق کے حق میں ناانصافی کرے گا یا مخلوق کے حق میں ناانصافی کرے گا۔ اس ناانصافی سے زمین پر فساد ہی آیا کرتا ہے، امن تھوڑی آیا کرتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کس کا نام ہے؟ یا خالق کا حق ضائع کرے گا یا مخلوق کا حق ضائع کرے گا۔ اس ناانصافی سے زمین پر فساد ہی آیا کرتا ہے، امن تھوڑی آیا کرتا ہے۔ نیکی سے، نیکی کس کا نام ہے؟ انصاف کا نام ہے۔ خالق کا حق ادا کر دو، مخلوق کا حق ادا کر دو۔ اس عدل و انصاف سے امن آیا کرتا ہے۔ اگر یہ عدل و انصاف گھر کی دہلیز سے اٹھ جائے وہاں فساد آ جائے گا، اور جہاں معاشرے اور سوسائٹی کے اندر سے انصاف ختم ہو جائے وہاں فساد کیوں نہ آئے۔ تو اللہ کی نافرمانی نام ہے ظلم کا، نام ہے ناانصافی کا، اس سے زمین پہ فساد۔ تو فسادی کون ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ جو خالق کا حق ضائع کرے وہ بھی فسادی ہے، جو مخلوق کا حق ضائع کرے وہ بھی فسادی ہے۔ فرمایا والا ضروری نہیں کہ وہ سڑکوں پہ ٹائر جلائے، اور ضروری نہیں کہ وہ سڑکیں بند کر دے، وہی تھوڑی فسادی ہوتا ہے، وہ بھی فسادی ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس سے زمین پہ فساد ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین پہ فساد مت ملاؤ، یہ مطلب اللہ کی نافرمانی مت کرو، اس سے زمین میں فساد ہوگا۔ جب کسی کا حق ضائع ہوگا، حق تلفی ہوگی، ظاہر ہے اس ظلم کا نتیجہ کیا ہوگا کہ زمین کے اندر فساد ہوگا۔